من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ میں رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا ہے کہ اے میرے نبی علیہ السلام، یہ جو دور دراز تک دین پھیلا ہے نا، اس میں آپ کے اخلاق، آپ کا نرم لہجہ، آپ کی تہذیب اور شائستہ گفتگو کا بڑا کردار ہے۔ بد اخلاق آدمی کے قریب سے بھی دین نہیں گزرا۔ بڑے سنگین جرم ہوئے۔ ایک بندہ اپنی تلوار زہر آلود کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا تھا۔ آپ کو پتہ بھی چل گیا، آپ نے درگزر کر دیا۔ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو بٹھایا، دوسری جانب سے پتھر گرا کے شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ وحی کے ذریعے علم ہوا، کوئی ان کے خلاف ایکشن لیے بغیر خاموشی سے آپ تشریف لے گئے۔ مسجد نبوی شریف میں ایک یہودی نے نبی علیہ السلام کا آپ سے قرض واپس لینے کے لیے سخت الفاظ بولنے کی کوشش کی۔ حضرت فاروق اعظم ایکشن لینے کے لیے کھڑے ہوئے نا، آپ نے بڑی خاموشی سے انہیں بٹھا دیا، قرض بھی واپس کیا اور کچھ اضافی کھجوریں بھی عنایت فرمائیں۔ یہ جو اخلاق ہے نا جی، اچھا بول، خوبصورت بول، مناسب جواب، آپ میں، مجھ میں اور ہمارے متعلقین میں اگر یہ نہیں نا، تو پھر آپ سمجھیں کہ ہم میں دین کی دال بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے
نبی علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا ہے کہ میرے نبی ولو کنتا فظا غلیظ القلب، اگر آپ کا لہجہ ترش ہوتا، آپ غصے کے تیز ہوتے، زبان کے آپ سخت ہوتے، تو کوئی بھی آدمی آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ یہ دور دراز کے لوگ ہیں، تھکے ماندے ہیں، ان کا مال و اسباب لوٹا گیا ہے، اور اپنا گھر بار جائیداد چھوڑ کے آپ کے پاس آئے ہیں نا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ آپ نے مرغی دیکھی ہے، چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، اور وہ چوزے مرغی کے پروں کے نیچے آ کے اپنے لیے راحت، سکون، اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور جتنا بھی دشمن باہر ہو وہ چوزے مرغی کے پروں میں آ کے اپنے لیے تحفظ محسوس کرتے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ قرآن کی تاکید کیا ہے؟ قرآن کی تاکید یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسا پر بنا لیں کہ آپ کے متعلقین اس پر کے سائے کے نیچے اپنے لیے راحت اور تحفظ محسوس کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں، یہ جو زبان کا زخم نہیں ہوتا، یہ نہیں ختم ہوتا، تلوار کا زخم ختم ہو جاتا ہے جی، تلوار کے زخم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ زخم بھر جاتا ہے، کبھی کبھی اس زخم کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے، زبان کا زخم کیا ہے؟ کاٹنا نہیں ہوتا، ترش لہجہ، نامناسب انداز پہ مبنی گفتگو، بے تکی گفتگو، اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے بڑے کا خیال نہ کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ زخم کبھی بھی نہیں مٹتے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اپنے بول چال میں، اپنے لہجوں میں شائستگی پیدا کریں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی بندہ بیمار پرسی کے لیے بھی آپ کے قریب نہ آئے، کوئی بندہ آپ کے دکھ کے موقع پر بھی آپ کے قریب نہ آئے، آپ کے ترش لہجے، نامناسب گفتگو بندوں کو آپ سے دور کرے گی۔ بس سمجھیں آپ، جو بھی بندہ آپ کے پاس آئے نا جی، اگر وہ آپ کا ہم عمر ہے، اسے بھائی کا درجہ دیں، وہ آپ سے مناسب حد تک چھوٹا ہے، اسے اپنے لیے آل اولاد اور بچوں کا درجہ دیں، آپ سے بڑا ہے، اسے اپنے باپ کے دوستوں کا درجہ دیں، جو بھی ہے نا جی، اس کے ساتھ اس انداز کے ساتھ گفتگو کریں، خیر خواہی پر مبنی گفتگو کریں، حوصلہ شکن گفتگو نہ کریں، حوصلہ افزا گفتگو کریں نا، تو اس میں ہمارے لیے خیر ہوگی۔ فساد کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، جذبات کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوتی، جھگڑے کی عمر بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر ایک فرعون ہے نا، تو فرعون ختم ہوا ہے،
اور اگر نمرود آیا ہے نا وہ بھی ختم ہوا، اور شداد اگر آ گیا ہے ختم وہ بھی ہو گیا۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام کا نام ابھی تک باقی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ فرعون ابھی بھی بد تہذیبی کی علامت بن گیا۔ حضرت موسیٰ اب بھی تہذیب کی علامت ہے۔ فرعون جیسے جابر کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا قولا لینا، نرم، سمجھ نہیں؟ نرم، نرم کا یہ مطلب نہیں کہ مسئلہ نرم۔ اللہ کے سوا غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھتا ہے تو نرم گوشہ نہیں، وہ کافر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو مختار کل سمجھتا ہے، نرم گوشہ کوئی نہیں، وہ مشرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے، وہ مشرک ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ گمان کرے کہ قبر اطہر پہ جا کے درود پڑھو، پیغمبر سنتے بھی ہیں، پیغمبر دیکھتے بھی ہیں، وہ مشرک ہے۔ قبرستان کے متعلق یہ خیال کرو مردہ ہماری کلام سنتا ہے، دیکھتا ہے، یہ قرآن کی نص قطعی کا انکار ہے، یہ کفر ہے۔ مسئلے میں نرمی کوئی نہیں۔ نرمی کس میں ہے؟ لہجے میں۔ تو اوئے، یہ ہے لہجہ۔ بات سمجھ آ گیا؟ فرمایا لہجہ اچھا کرو تاکہ بندے آپ کی بات کو سنیں، شائستگی پیدا کرو، عمدگی پیدا کرو، برداشت پیدا کرو۔ برداشت پیدا ہوگی تو دور دراز کا بندہ بھی ہمارے قریب آ کر بیٹھ جائے گا۔ عمدگی، شائستگی اور حوصلہ نہیں ہوگا نا تو سگی اولاد بھی اپنے باپ کی بات سننے کے لیے تیار۔ دیکھ لیں آپ، جس والد کا لہجہ ترش ہے کیا اس کے بیٹے اس کے قریب لگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں لگنے کی کوشش کرتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو اختیار کرنا ہے تو اپنے سے بڑے اور اپنے سے چھوٹے ان کے جو حق حقوق ہیں نا انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، اور جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، فلیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخری بات سنیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ہوتی ہے تعظیم؟ تعظیم کیا ہے؟ میں اپنے سے چھوٹے کو بیٹا کہہ کے بلا رہا ہوں، شفقت کر رہا ہوں، دعا دے رہا ہوں، عمدہ سلوک کر رہا ہوں، وہ میرا احترام کرتا ہے۔ او بابا یہ نہیں ہے، یہ احترام اس کی مجبوری ہے۔ میں نے سزا دی، ایسے ہی ہے، میں نے پابندی لگائی، اس کے باوجود بھی اس نے احترام کے دامن کو پکڑ کے رکھا۔ یہ ہے بڑے کی تعظیم، سمجھے؟ ایک بندے کو کھڑا کر لیے، کھڑا کر لیے بطور سزا، سمجھ آ گئی؟ ایسے ہی ہو گیا نا جی، ہم آپس میں بیٹھے ہیں، میں آپ کو جی کر کے بلا رہا ہوں، آپ مجھے جی کر کے بولے، یہ ایک نارمل زندگی ہے۔ کھڑا کر لیا بطور سزا،
سزا ختم ہوئی، لہجہ شائستہ ہے، مجھے بلانے کا انداز شائستہ ہے، بیر گلی میں جا کے غیبت نہیں کی کہ میری غلطی نہیں تھی کہ مجھے سزا مل گئی۔ یہ ہے تعظیم، یہ ہے تہذیب، کہ کسی سے آپ کو کوئی ہلکا پھلکا نقصان پہنچے، اس نقصان کے پہنچنے کے باوجود بھی آپ ادب کے دامن کو تھام کے رکھیں، اس کو تعظیم بولا جاتا، اس کو احترام بولا جاتا۔ یہ بچوں کو والدین کے احترام کی جو زیادہ تاکید کی ہے، شاگرد کو استاذ کے احترام کی جو زیادہ تاکید کی ہے، حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جس استاذ سے ایک حرف پڑھا، وہ استاذ مجھے جا کے منڈی میں بیچ ڈالے۔ کسے بیچا جاتا ہے؟ غلام کو۔ ایسے ہی ہے نا، اگر وہ مجھے جا کر بیچ ڈالے تو میں مقابلے میں کوئی بھی احتجاج نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں نے ایک حرف پڑھا۔ میں نے شاید بتایا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی بندے نے یہ سوال کیا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ جی آپ کے علم میں نہیں تھا۔ فرمایا مجھے موقع دو، میں بتاؤں گا۔ 2 دن گزرے، 4 دن گزرے تو ایک عیسائی سے ملاقات ہو گئی، تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ ٹھہرو، مجھے ایک سوال پوچھنا۔ آپ کا ستارہ چمکتا تھا، تعظیم کرتے تھے، جی بتائیں۔ فرمایا کتا بالغ کب ہوتا؟ عیسائی نے نشانیاں بتائیں کہ جب یہ نشانیاں پائی جائیں نا تو کتا بالغ ہوتا۔ حضرت امام صاحب نے ایک عیسائی سے جو یہ سوال کیا تھا نا، اس کے بعد جب اس عیسائی کے سامنے آمنا سامنا ہو جاتا تو حضرت تعظیم سے اپنا سر نیچا کر لیا کرتے تھے کہ ایک سوال کا جواب میں نے اس عیسائی سے پوچھا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہمارے ہاں تو سالہ سال پڑھ کے بھی تکرار پہ رہتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں سالہ سال پڑھ کے بھی تکرار پہ رہتے ہیں۔ کوئی ایک غلطی سر زد ہو گئی تو مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ ادب یہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنے لہجوں میں تبدیلی کریں، خوبصورت گفتگو کریں، دھیمی گفتگو کریں، آرام سے بولیں، تاکہ لوگوں کا دل کرے کہ وہ آپ کو سنیں۔ ایسا رویہ اختیار کریں، کسی سے غلطی ہو جائے اسے معاف کریں، معاف کرنے میں جلدی کریں، تانے نہ دیں، پچھلی غلطیاں یاد کروا کے لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، اکٹھ ہو جائے، ایک دوسرے کی تعظیم احترام کریں۔ آپ نے چند روز پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو جادوگر تھے، ان کو جو اللہ نے نعمت ایمان دی تھی، اس کی بنیاد یہ تھی، وہ جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ادباً کہا تھا نا، آپ پہل کریں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ جو اتنا پیار اور دھیمے لہجے میں جادوگروں نے حضرت موسیٰ کو پہل کی دعوت دی تھی، اتنا سا ادب بھی اتنا فائدہ مند ثابت ہو گیا۔ اللہ نے اتنے ہزار جادوگروں کو اتنے سارے ادب پر دولت ایمان سے مالا مال کر دیا۔ یہ ذہن رکھیں۔
استاذ آپ کے لیے آپ کے چلنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ آپ جو اپنی زندگی میں، ہمارے اساتذہ نے ہماری زندگی کے لیے چلنے کی راہیں ہموار کر دیں، یہ جو ہمیں راستوں میں ٹھوکر نہیں نہ لگتی، اس میں ہماری صلاحیتیں کوئی نہیں، ہمارے اساتذہ کی دعاؤں نے، ان کی شفقتوں نے، ان کی مہربانیوں نے ہماری زندگی کے چلنے کا راہ ہمارے لیے ستھرا کر دیا تھا، اس لیے اب ہمیں ٹھوکر نہیں لگتی۔ آپ میں بھی جو دوست ٹھوکروں سے بچے ہیں اور دینی نقصان سے بچے ہیں، ان کی بھی راہیں ہموار ہیں۔ وہ یہ مت سمجھا کرے ہم اٹھے ہیں اور ہم نے دوڑ لگانی شروع کر دی ہے، نہیں، آپ کے پیچھے آپ کے اساتذہ اور آپ کے ماں باپ ہیں، جن کی دعاؤں نے آپ کی زندگی میں آنے والے گڑھوں کو پر کر دیا ہوا ہے۔ اگر یہ گڑھے پر نہ ہوتے تو کوئی بھی ٹھوکر آپ کو کسی گڑھے میں گرا سکتی تھی۔ انہیں اونچا نہ بلائیں، یہ چل رہے ہوں نا، ان سے آگے نہ نکلے، ان کے ساتھ بھی چل رہے ہوں نا، ان کے برابر نہ چلا کرے، 2 قدم پیچھے چلا کرے، پیچھے سے آوازیں نہ کسا کرے، دیا بھی نہ کرے، گلے گزاری نہ کیا کرے، غیبتیں نہ کیا کرے۔ جنہوں نے آپ کو دین و دنیا کی تعلیم دی ہے، آپ کی غیبتوں سے انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کے پلے میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ سچ یہی ہے، حق یہی ہے، انصاف کی بات یہی ہے۔ عزت اسی میں ہے، آپ کا وقار اسی میں ہے۔ بلانے کے انداز سیکھیں، اچھا بولیں، مسکرا کے بولیں، تحمل سے بولیں، پیار سے بولیں، بھائی چارے کو فروغ دیں، اخلاق کے دامن کو وسیع کریں، اپنے آپ کو عاجز کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا کمزور بندہ بننے کی کوشش کریں، اللہ کا متکبر بندہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ الکبر ردائی، اللہ نے فرمایا تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے۔ جس نے تکبر کیا نا، اس نے مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ الکبر ردائی، بڑا ہونا یہ میری چادر ہے، اور جس نے یہ میری تکبر کیا، اس نے مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے عاجز بندے بنے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہمارا وقار ہے، اسی میں اتحاد قائم رہ سکتا ہے، اسی میں دوستوں کی مجلسیں قائم رہ سکتی ہیں۔ آمنے سامنے بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کریں اور ایک دوسرے کی مجلس کے خاتمے کے بعد گلے گزاری کریں، یہ بد اخلاقی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور عمدہ رویے رکھنے کی توفیق دے۔ مسجدیں، آخری جملہ یاد آ گیا، میں عرض کروں، یہ جو مسجدیں بے آباد نہیں ہوتی جی، ہر مسجد بے آباد پڑی ہوئی ہے، ہر دوسری مسجد کو دیکھ لیں بے آباد ہے۔ کیوں؟ ہمارے ان رویوں کی وجہ سے، اور کوئی بنیاد نہیں۔ آپ یہ کہیں گے نا کہ لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے، تو جمعے پہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟
لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، بہت سارا طبقہ گھروں میں نماز پڑھتا، ٹھیک ہے نا جی، بہت سارا طبقہ گھروں میں نماز پڑھتا، کوئی میرے سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی آپ سے ناراض ہو گیا ہے، کسی کو ہم ناراض ہو گئے ہیں، یہ وجہ بنی ایک ایک دو دو تین تین کر کے ہر مسجد سے نمازیوں کے ٹوٹنے کی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سکون، اطمینان، تحمل کی تلاش کے لیے آتے ہیں، اگر اس کے مقابلے میں ہم نامناسب لہجے اختیار کریں گے نا جی تو لوگ ٹوٹیں گے، پھر مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی۔ مسجد میں آ کے بندے نے پیشاب کر دیا ہے جی، صحابہ اٹھے ہیں غصے سے، آپ نے بیٹھ جاؤ، بلایا بندے کو۔ کب بلایا ہے؟ جب وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو گیا بلایا، صحابی سے کہا جاؤ جا کے پانی بہا کے صاف کر دو، بٹھایا بڑے پیار سے۔ اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر غلاظت کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہے۔ بس اتنا جملہ، کوئی لمبی چوڑی تبلیغ نہیں، پیار کے دو بول، اخلاق کے ساتھ دو بول بولے ہیں، تحفے دے کے اس بندے کو الوداع کیا ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے بندہ گیا ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، اپنی بستی میں جا کے اس نے نبی پاک کے اخلاق کی داستان سنائی ہے۔ اس ایک بندے کے متاثر ہو کے تقریر کی وجہ سے تقریباً اس بستی کے 300 بندوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے۔ اب زمانے میں کوئی کسی بندے کی آواز اور ترش لہجے کو برداشت نہیں کرتا۔ اب کون برداشت کرتا ہے؟ ہم میں پرانے لوگوں کو علم ہوگا، آج سے آپ چلے جائیں نا جی 2000 سے پہلے، اس زمانے میں لوگ دیہاتوں میں جہاں پہ مذہب زیادہ تھا وہاں پہ علماء کا ادب تھا، اور بعض جگہوں پہ ایسا بھی تھا کہ علماء کے ساتھ بھی لوگوں کا، وڈیروں کے ادب آداب کے تعلق کوئی نہیں تھے۔ دل کیا تو کام پہ لگا لیا، دل کیا کوئی مسئلہ عجیب لگ گیا تو علماء کو جھڑک دیا۔ اب زمانہ بڑی عمدگی کا آ گیا ہے، اب زمانہ بڑے وسائل اور فراخی کا آ گیا ہے، اب اتنی جرت والا بھی کوئی نہیں ہے کہ علماء کو جھڑک دے، اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا۔ اب اگر ہم رہ سکتے ہیں نا جی صرف پیار سے، ادب سے، ہم ایک دوسرے کا لحاظ کریں، میں بات کروں نا جی، آنے والے چھوٹے بچوں کو بھی نہ جھڑکا کرو، جھڑکو نا اس بچے کو، یہ بیٹھا ہوا یہ کل آئے گا، بولو نا، آئے گا کل؟ نہیں آئے گا۔ اگر مسجد میں نمازوں پر بچوں کے شور کی آواز آئے نا تو یہ خوشی کا مقام ہے کہ نئی نسل مسجد میں آ گئی ہے۔ انہیں گالیاں دو گے تو 10 سال کے بعد تمہیں کچھ نہیں نظر آئے گا، انہیں آنے دو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جھڑکنا نہیں چاہیے، انہیں صفوں میں ساتھ بڑے پیار سے ساتھ، 2 بچے ادھر، 2 ادھر، 2 ادھر تقسیم کر کے، تاکہ وہ بچے 2-4 بار آنے کے بعد نماز کا طریقہ اور ادب آداب سیکھ جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔